کہ ریاست مدینہ میں جو پہلے حکمران بنے ان کے ایک ایک جملہ جو ہے جی ایک ایک جملہ جو ہے وہ پورے پہاڑ بھی رکھ دو تو ایک ایک جملہ وزنی ہے۔ ہاں جی، نہ دے اندر کوئی تعلی کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم تبدیلی لے آئیں گے، بلکہ سیدنا صدیق اکبر فرمایا ثم قام ابو بکر فخطب الناس واعتذر الیہم۔ سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دیا، پہلے معذرت کی اور وقال واللہ ما کنت حریصا یوما ولا لیلۃ، فرمایا کہ اللہ دی قسم ہے، میں تہاڈے سامنے اللہ دی قسم چک کے کہنا میرے دل وچ کدی ہرس پیدا ہی نہیں ہویا، نہ دن دے ویلے نہ رات دے ویلے، کہ میں مسلمانوں دا حکمران بن جاؤں۔ ولا کنت فیہا راغبا، فرمایا میرے دلچسپی کوئی نہیں میرے دل کہ میں حکمران ارباں روپے لا کے تے جھوٹ سچ تے لوگاں دے ووٹ چوری کر کے تے تبدیلیاں لیانیاں ہو رہن، تے اے قسم چک کے 1,24,000 صحابہ دے سامنے فرمایا واللہ ما کنت حریصا یوما ولا لیلۃ ولا کنت فیہا راغبا ولا سألت اللہ تعالی فی سر و علانیہ، فرمایا میں تہاڈے سامنے اللہ دی قسم چک کے کہنا نہ میں دن دے ویلے کدی دی ہرس کیتی نہ رات دے ویلے، نہ میں کوئی دلچسپی ہے، ولا سألت اللہ تعالی، میں نے نہ کبھی اللہ سے سوال کیا فی سر و علانیہ، نہ میں کدی دل وچ سوچا یا اللہ مینوں خلافت دے دیویں، نہ میں کدی زبانی دعا کیتی سی۔ اے سیدنا صدیق اکبر پہلے کھڑے ہو گئے، ولیکن اشفقت من الفتنہ، لیکن میں ڈر گیا کہ میں امارت نہ سنبھالی امیر المومنین نہ بنیا تے امت دے حالات ابتر ہو جان۔ ومالی فی الامارت راحت، فرمایا میرے لیے امیر المومنین بننے میں کوئی راحت نہیں ہے، ولیکن کلت امرا عظیما، لیکن اے بہت وڈی یار ذمہ داری تسی میرے سر تے پا دیتے۔ کیوں جی؟ وما لی فیہ من طاقت ولا ید، فرمایا صدیق کے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی میرے پاس اور کوئی بات ہے کہ میں اس کو چلا سکوں الا بتقویت اللہ تعالی، ہاں میرے رب نے میری مدد کی تھی تے میں ضرور سنبھال لواں۔ اے گل ہے جی، اے دس اے تے جھوٹ جدی بنیاد ہی جھوٹ تے ہوئے، کیوں جی؟ ہاں جدی بنیاد ہی الیکشن جھوٹ تے ہوئے، 50 کروڑ لا کے تے لکھوانا 4 لاکھ تے جدوں بندے جھوٹ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو کامیاب کرتی ہے، جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو جس حکمرانی دی بنیاد ہی جھوٹ تے ہوئے، ہر ایم این اے ایم پی اے جھوٹ بولے تے نال جلسہ کرے تے ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے، ہم سب جھوٹ تے جدوں بنیاد ہوئے، بال کی کہندا آ مسلماناں کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان، مسلمان فقر و سلطانی بہم کرد۔ کیوں جی؟ مسلمان فقر و سلطانی بہم کرد، ضمیر باقی و فانی بہم کرد، ولیکن العما از عصر حاضر کہ سلطانی بشیطانی بہم کرد۔ کیوں جی؟ کی پھر اقبال گل کی تھی سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، اقبال کہندا ہے تو میں نے کی پوچھدا، سما الفقر و فقری کا رہا، سما الفقر و فقری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خام و خط چے حاجت روئے زیبارا، کہندا ہے سرخیاں پاؤڈر تے اے جناب جی پہلے او بلانے کہ میں آج ٹی وی خطاب کرنا ہے، پہلے میرا جناب ڈینڈنگ پینڈنگ کڈو۔ کیوں جی؟ اقبال کہندا ہے سمال فقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خام و خط چے حاجت روئے زیبارا، کہندا جڑا پہلی چہرہ چمکدا ہوئے انہوں ڈینڈنگ پینڈنگ کڈھان دی لوڑ نہیں ہوندی، او جڑا آب و تاب تے ہیں جی ہٹو بچو ہوٹر، اقبال کہندا ہے تے انہاں نوں لوڑ ہوندی نا جنہاں نوں ڈینٹنگ پینٹنگ پئیاں ہون تے جڑے محمد عربی دے غلام ہون، سمال فقر و فقری کا رہا شان عمارت میں، غرض میں کیا کہوں تجھ کو کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے۔ کیوں جی؟ ہاں غرض میں کیا کہوں تجھ کو کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، بس اتنی بات، ایتھے آگے اقبال گل۔ کیوں جی؟ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اقبال کہندا میں چاہواں تینوں نقشہ الفاظ کھینچ کے رکھ دیواں کہ صدیق اکبر جناب عمارت کیویں کی تھی، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔
اقبال کہندا میں چاہواں تے صدیق اکبر دی خلافت دا نقشہ کھینچ کے نا تینوں انج دیوار تے وکھا دیواں، لیکن اقبال کہندا تیرا تے کدی اوتے خیال ہی نہیں گیا، مگر تیرے تخیل سے ہے وہ فضو تر وہ نظارہ، کہندا تیرا تے خیال بھی اوتھے وہ نظارے تے کدی نہیں گیا۔ تو سا تو یہود و نصارہ دی ایجنٹیاں کر کے تانوں کی پتہ ہے کہ صدیق اکبر نے جناب این سلطنت کیویں کھڑی کی تھی، جب سپر پاور بھی اندر بھی اختلاف ایڈے بن گئے، مرتدین پیدا ہو گئے، مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، تو ڈھائی جناب عورتاں مردہ اعلان کر اسیاں صدیق اکبر این کھڑا کر کے رکھ دیتا گیا نا۔ یہ بعد جتنا بھی کچھ ہویا وہ صدیق اکبر دی بنیادوں نال ہویا۔ حضرت عمر جڑا فتح کیتے قیصر و کسریٰ وہ بنیاد صدیق اکبر رکھی۔ ہاں جی بس اتنی بات ہے، اسی اے گلاں کریں۔ اقبال کا ذرہ عشق نبی از حق طلب، تواڈے سارے کول ایک کوئی گل ہے اقبال دی زبانی، ذرہ عشق نبی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ یہ تو پہلے آپ نے نا پہلے صحابہ نو تقریر کی تھی، آج جڑے صدیق اکبر دی خلافت دے بارے گل کر دیں، صدیق اکبر تے قسمہ چک چک کے کیا کیوں جی ابو عبیدہ بن جراح نو حضرت صدیق اکبر کہے سی انہاں نو خلیفہ بنا دیو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماندے ہوندے سن ساری زندگی صدیق اکبر دی مینوں ہر گل چنگی لگی، لیکن جدوں انہاں اے کہے سی نا مینوں خلیفہ بناؤ، اے صدیق دی گل مینوں چنگی نہیں لگی، انہاں دے ہوندے میں کتھوں بننا سی اس امت دے امین۔ او اے گل فرماندے ہوندے سن یا ایھا الناس، صدیق اکبر دا خطبہ سنو تے اپنے حکمراناں دے جھوٹ یاد رکھو، 72 سال جڑے نا جھوٹ بولے، ہر آیت آج قوم سے خطاب ہوگا، یعنی قوم نہ آج جھوٹ پھر بولیا جائے، کوئی بات نہیں، 1 سال 1.5 سال سے کیا ہوتا ہے، 1.5 صدی چاہیے پاکستان صحیح کرنے کے، پہلے تو 6 مہینے میں انج ہو جائے گا، 2 مہینے انج ہو جائے گا، عطا اللہ عیسیٰ خیلی دے گانے گوا کے پاکستان بڑھانا ہو رہے، تو پھر صدیق اکبر دا خطبہ پڑھ کے گل کرنی ہو رہے۔ آج قوم سے جھوٹ بولے جائیں گے، آج قوم سے خطاب کو مطلب جھوٹ بولے جائیں گے، پچھلے پھر جھوٹ، کوئی تازے جھوٹ، کوئی گھڑ گھڑ کے، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، کیوں بس اتنی بات ہے۔ ہون ذرا صدیق اکبر دا خطبہ مبارک سنو، پھر اپنی تاریخ 1400 سال پیچھے کی طرف لوٹا ہے گردش ایام، پیچھے جاؤ، پھر اپنا ذہن ادھر لے کے جاؤ، اگے کچھ بھی کوئی نہ سوائے تباہی تو کچھ بھی کچھ نہیں۔ یا ایھا الناس فإنی قد وليت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ ان شاء اللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منہ ان شاء اللہ تعالی لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ۔